جامع رحمانیہ ادارہ علی شان، جامع رحمانیہ ادارہ علی شان، جامع رحمانیہ ادارہ علی شان، پڑھتے نے بچے تھے رب دا قرآن، جامع رحمانیہ ادارہ علی شان، جامعہ دے وچ اج جلسہ پیارا ہے، جامعہ دے وچ اج جلسہ پیارا ہے، دوروں دوروں لوگ آئے عجبی نظارہ آئے، دوروں دوروں لوگ آئے عجبی نظارہ آئے، ہر پاسے دستی عوام ہی عوام، جامع رحمانیہ ادارہ علی شان، جامع رحمانیہ ادارہ علی شان، جامع رحمانیہ ادارہ علی شان۔ توجہ کرو میں کیوں نہ کہنا جاواں، شہر کنگن پور دی عظیم درسگاہ، شہر کنگن پور دی عظیم درسگاہ، اس درسگاہ اتے راضیوں الہی، اس درسگاہ اتے راضیوں۔ میں بلا تاخیر دعوت خطاب دیندہ ہاں۔ فضیلت الشیخ قاری القرآن محبوب عوام محترم جناب قاری عبدالرزاق طاہر صاحب، ان سے درخواست کرتا ہوں کہ وہ خطاب فرمائیں۔ وہ الحمدللہ اس ادارے کے فاضل ہیں اور اللہ گواہ ہے کہ وہ دن رات اس ادارے کے لیے جتنی محنت کرتے ہیں، جتنی کوشش کرتے ہیں، اور الحمدللہ بے لوث الحمدللہ اس ادارے کے ساتھ دن رات محبت، عقیدت، احترام کرتے ہیں۔ میں اپنے برادر اکبر کے لیے دعا گو ہوں، اللہ ہمارے بھائی کے علم و عمل میں خیر و برکت عطا فرمائے، اللہ اس میرے بھائی کو صحت اور عافیت والی لمبی عمر عطا فرمائے۔ میرے عظیم بھائی، میرے بڑے بھائی فضیلت الشیخ قاری عبدالرزاق طاہر صاحب۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ 12 وج گئے نے، لگتا ہے تواڈے بھی 12 وج گئے نے، بہ کے سلام دا جواب عنایت فرماؤ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وحدہ، اللہم صلی وسلم علی سید الرسل وخاتم الانبیاء، اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَلَنُذِيقَنَّهُم مِّنَ الْعَذَابِ الْأَدْنَىٰ دُونَ الْعَذَابِ الْأَكْبَرِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ۔ وقال الله تبارك وتعالى في موضع آخر، الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله، ألا بذكر الله تطمئن القلوب۔ رات دا جاگنا بڑا اوکھا،
ری رات دا جاگنا بڑا اوکھا نہیں جاگدا کوئی بیکار راتی ایک جاگدا عشق دی مرض والا دوجا جاگدا سخت بیمار راتی ایک جاگدا چور جو سن اتے تے دوجا جاگدا رب دا طلبگار راتی جدوں ساری دنیا سو جاندی ایک جاگدا پروردگار راتی اور غلط سنگت وفا نہیں دیندی بے حیائی حیا نہیں دیندی غلط سنگت وفا نہیں دیندی بے حیائی حیا نہیں دیندی قصور گندے نے ضرور لوگو ایویں تی قدرت سزا نہیں دیندی ہم قسم دی حمد و ثنا اللہ جل جلالہ عز اسمہ جل ذکرہ ولا الہ غیرہ دی پاک ذات واسطے خاص ہے بے شمار لا تعداد انگن درود و سلام امام الانبیاء سید الاولین والآخرین امام اعظم قائد اعظم رہبر اعظم محسن اعظم امامنا فی الدنیا و امامنا فی الآخرہ و امامنا فی الجنہ رسول معظم نبی محترم اعلی حضرت جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات تجبہ مقدسہ متخرہ معظمہ واسطے خاصے محترم سامعین معزز حاضرین اللہ رب الرحمن دا احسان عظیم سمجھو مالک کائنات نے مصروفیت باوجود موسم دی خرابی دی باوجود اپنے گھر اندر بیٹھن دی سعادت نصیب فرمائیے میں دعا گو ہاں اللہ میری حاضری تسا سب احباب دی تشریف آوری قبول فرمائے اور اس ادارے واسطے اپنی مادر علمی واسطے میں ہم وقت دعا کرنا اللہ تعالیٰ میرے استاد محترم فضیلت الشیخ استاد العلماء استاد القراء استاد الحفاظ حضرت مولانا قاری محمد صادق رحمانی صاحب متعن اللہ بطول حیاتی ہی دامت برکاتہم العالیہ اللہ انہاں دیاں محنتاں کوششاں کاوشاں اللہ اپنی رضا و رحمت نال قبول فرمائے جو انہاں نے پودا لگایا اور جو ساتھی جو میرے بھائی میرے نوجوان بزرگ اس پودے دی آبیاری کر رہے نے اللہ تعالیٰ سبنا دیے محنتاں محبتاں پیار اپنی رضا و رحمت نال قبول فرمائے دنیا آخرت دے اندر عزت اور کامیابی دا باعث بنائے سب کہہ دو آمین معزز سامعین و سامعات رات دا کافی حصہ بھی چکے ہیں میرے تو قبل میری جماعت دے جید علماء کرام و خطبہ اعظام نے اپنے اپنے خیالات دا اظہار فرمائے میرے ذمے استاد محترم حضرت شیخ قاری صادق رحمانی صاحب حفظہ اللہ تبارک و تعالی نے جو موضوع لگایا جو سبق سناندہ آرڈر فرمایا وہ ہے اصلاح معاشرہ تو میں انشاءاللہ الرحمن اللہ دی توفیق نال ایک کوشش کروں گا کہ میری زبان میں جو کوئی ایسا جملہ نہ نکلے جس تا مینوں فائدہ نہ ہوئے یا توہانوں فائدہ نہ ہوئے میں سفر کر کے آیا میرے آن دا مقصد تہاڈی زیارت اور ملاقات دا مقصد لے کے آیا تسی اپنا قیمتی ٹائم نکال کے نیند قربان کر کے تادیر اللہ دے گھر اندر تشریف فرما ہو تہاڈے بیٹھن دا تشریف لے آندا ٹائم دین دا جاگن دا کو مقصد بڑے ہی اختصار دے نال قرآن و سنت دی روشنی دی اندر کو چند باتاں تس حضرات دی خدمت دی اندر گوشت گزار کرن دی سعادت حاصل کریں گا سارے مل کے دعا فرماؤ اللہ شرح صدر فرمائے عبادت اور نیکی سمجھ کی اللہ کچھ بیان کرن دی توفیق عطا فرمائے جو میں بیان کرا تسی سماعت فرماؤ اللہ میرے سمیت تمام احبابوں پوری زندگی عمل کرن دی توفیق عطا فرمائے محترم بھائیو عزیز ساتھیو
ہوشیار ہو کے بیدار ہو کے ہمتن سراپا گوش بن کے پوری انہماک نال مکمل استغراق نال کامل توجہ دے نال گوڑے چھٹ کے طرح تشریف رکھو عبادت سمجھ کے نیکی سمجھ کے طرح سماعت فرمانا اور اگر میری زبان میں جو کوئی کرخت یا سخت جملہ نکل جائے تو ہاڑی طبیعت دے ناگوار کو جملہ سردد ہو جائے تو درگزر فرمانا اللہ میرا گواہ ہے میں خیر خواہیدہ پیغام کامیابی اور عزت دا پیغام دینا چاہنا حضرات میرا موضوع ہے اصلاح معاشرہ حضرات تیرا محبت نہ سماعت فرمانا آج تیرا معاشرہ بگاڑ دا شکار ہے چل آج تیرا معاشرہ بگاڑ دا شکار ہے ہر طرف پریشانیاں ہی پریشانیاں ہر طرف ظلم و ستم دے بدار گرم نے آئے دن دی اخبارات دے اندر تسی اپنی اکھاں نال مشاہدہ کر دے ہو لوگوں تیرے ملک پاکستان دے اندر طرح طرح دیاں مصیبتاں پریشانیاں اور دکھاں دا آئے دن نزول ہو رہے ہیں اے جو موجودہ صورتحال ہے حضرات تو ندی صورتحال تو تسی بخوبی آگاہ ہو کس قدر حادثے کس قدر پریشانیاں اور کس قدر جناب تھکاوٹاں تے پریشانیاں لوگ میری ملت دا نوجوان پریشان بزرگ ماں بہن بیٹی پریشان ہے لوگ امتی مسلمہ ذلت دا شکار ہے اسی وجہ ساڑیاں بد عملیاں دا نتیجہ ساڑے گناہاں تے کرتوتاں تے جرائم دا نتیجہ حضرات محترم کیڑا جرم ہے جرا مسلمانہ در نہیں پایا جاندہ جس معاشرے دے اندر قبران دی پوجا عام ہو جائے جس معاشرے دے اندر مالک کے کائنات بغاوت کی جائے لوگوں جس معاشرے دے اندر مالک کے کائنات دی حقوق چھین کی اللہ دی مخلوق نو دیتے جان جس معاشرے دے اندر محبوب پیغمبر علیہ السلام دی لوگوں ختم نبوت ڈھاکے ڈالے جان جس معاشرے دے اندر میرے آقا دی توہین کی جائے انسلٹ کی جائے بے عزتی کی جائے جس معاشرے دے اندر میرے محبوب پیغمبر علیہ السلام دے صحابہ تے کیچڑ اٹھا لیا جائے صحابہ دی توہین کیتی جائے صحابہ دی گستاخی کیتی جائے حضرات میں دلائل دی بنیاد تے بات کرنا چاہنا جس معاشرے دے اندر لوگ امہات المؤمنین تے تبرہ بازیاں کیتیاں جان جس معاشرے دے اندر قرآن دی توہین کیتی جائے قرآن دی نسلٹ کیتی جائے لوگ جس معاشرے دے اندر عصری تعلیم نو قرآن تے مقدم کیتا جائے جس معاشرے دے اندر زنا عام ہو جائے لوگ چوری عام ہو جائے ڈاکہ عام ہو جائے رشوت عام ہو جائے سودی کاروبار عام ہو جائے جس معاشرے دے اندر بے پردگی عام ہو جائے بے حیائی عام ہو جائے جس معاشرے دے وچوں حیا دا جنازہ نکل جائے غیرت دا جنازہ نکل جائے لوگ عزت دا جنازہ نکل جائے جس معاشرے دے اندر سودی کاروبار کیتا جائے شراب نوشی عام کیتی جائے لوگاں تے ظلم تے زیادتیاں تے بازار گرم کیتے جان کعبہ رب دی قسم اٹھا کے کہنا وہ معاشرہ کدی سکون نہیں پا سکتا وہ معاشرہ کدی ترقی نہیں کر سکتا اس معاشرے دی اللہ دی کدی رحمت دا نزول نہیں ہو سکتا اللہ اکبر کبھی لوگوں معاشرے دی صلاح کیویں ہو سکتی ہے امن کیویں آ سکتا ہے چین کیویں آ سکتا ہے سکون کیویں مل سکتا ہے آؤ لوگوں اپنے اللہ نہ تعلق مضبوط کر لو مالک کائنات بن جاؤ امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ پھر کہہ دے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا من کان للہ کان اللہ لہو لوگوں جو اللہ کا بن جاتا ہے اللہ اس کا بن جاتا ہے جس آدمی دا تعلق اللہ نے مضبوط ہو جائے مالک کائنات نے جس آدمی دا ربط مضبوط ہو جائے وہ بندہ دنیا تے عزت پند ہے دنیا تے شان پند ہے دنیا تے مقام پند ہے کل قیامت دا دن ہوئے گا اللہ عزت نصیب فرما دیں گے اور ذرا تیار نہ سننا معاشرے دی اصلاح کیویں ہو سکتی ہے میں چند ایک نسخے بیان کرنا چاہنا اور اللہ کو دعا بھی کر اللہ عمل کرن دی توفیق عطا فرمائے اور ذرا پیار نہ سننا امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ پھر بولو امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دا نام سن کے محبت پیار نال درود پڑھیا کر صبح بھی پڑھیا کر رات میں پڑھیا کر لیل و نہار پڑھیا کر محبت نال پڑھیا کر پیار نال پڑھیا کر دل لگا کے پڑھیا کر اور لوگ توجہ کرنا ابو داؤد دی حدیث کا ترجمہ پیش کر دیا اللہ اکبر کا
کبیرہ ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارضا حدیث تجبہ بیان کر دینے اللہ دے پاک پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تکلم فرمایا بھی کثرت نہ درود پڑھیا کر زیادہ تو زیادہ پڑھیا کر توجہ توجہ سونے آئے اللہ اکبر کبیرہ آقا دا فرمانے زیادہ درود پڑھیں گا اذن تکفا غمکا ویغفر لک ذنبکا اللہ دے پاک پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماندے نے اور لوگوں زیادہ درود پڑھن دی برکت دے نال اصلاح دی بات ہو لگی ہے آقا علیہ السلام نے فرمایا ہے اللہ ساریاں پریشانیاں ختم فرما دیں گے اللہ مصائب و علم دا خاتمہ کر دیں گے اللہ دکھاں دا خاتمہ کر دیں گے زیادہ درود پڑھن دی برکت نال میرے آقا علیہ السلام فرماندے نے اللہ زندگی دے گناہ بھی معاف فرما دیں گے اصلاح دا پیغام پڑھیا کر آج وعدہ کر کے جانے کہ 10 مرتبہ صبح پڑھاں گے 10 مرتبہ رات نو پڑھنا وعدہ کرو رب دے گھر وچ بیٹھ کے گل تواڈے کچھ پلے پے جائے لوگو 10 مرتبہ صبح پڑھو 10 مرتبہ رات نو پڑھو تو کوئی زیادہ لمبا چوڑا درود نہیں اللہم صلی وسلم علی نبینا محمد اللہم صلی وسلم علی نبینا محمد حضرات چھوٹا جا درود پاک ہے یہ جو بندہ مومن 10 مرتبہ صبح پڑھے 10 مرتبہ رات میں پڑھے دنیا تے سکون ہے دنیا تے آرام ہے دنیا تے چین ہے دنیا تے عزت ہے دنیا تے برکت ہے اللہ دی رحمت ہے اور حضرات کل قیامت دا دن ہوئے گا اللہ محبوب پیغمبر دی شفاعت نصیب فرما دیں گے آقا دی شفاعت مل جائے گی اللہ میں نے تو انہوں پڑھن دی توفیق عطا فرمائے کہ آؤ آقا نال انجدہ پیار کریے جند جان سونے آقا تو نثار کریے آؤ آقا نال انجدہ پیار کریے جند جان سونے آقا تو نثار کریے او اللہ کس نو نہیں خالی موڑ دا نیکو بد ہوئے کس دانی دل توڑ دا سب مل کے دعاواں گناہگار کریے آؤ آقا نال انجدہ پیار کریے لوگوں بڑا پیارا جملہ توڑی نظر کر لگا اللہ جدوں تک جند دیا سوانے ربا تیرے اگے کوئی دعاوانے باقی منگل لگڑا وانس کیا دو آمین پھر بولو آمین بڑی اعلیٰ چیز منگل لگا بڑی اعلیٰ چیز منگل لگا حضرات را توجہ کرے آجے اللہ جدوں تک جند دیا سوانی ربا تیرے اگے کوئی دعاوانی اللہ اشیوی مدیدے دا دیدار کریے اللہ مکے تے مدینے دا دیدار کریے جند جان سونے آقا تو نثار کریے امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات تجبات درود پڑھنا لوگوں بڑی محبت والی بات صلاح دا پیغام اللہ اکبر کبیرہ درود پڑھیا کر ضرور پڑھیا کر مسنون پڑھیا کر محبت نال پڑھیا کر پیار نال پڑھیا کر اللہ اکبر کبیرہ توجہ کرنا اللہ دے پاک پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تکلم فرمایا ہے جامعہ ترمذی اندر روایت موجود ہے توجہ کرنا ہے سیدنا پیارے عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارضا حدیث تجبہ بیان کر دینے اللہ اکبر کبیرہ توجہ فرمانا ہے اللہ دے پاک پیغمبر علیہ السلام فرما دن لوگوں جڑا بندہ 3 کام کرے گا بولو کنے کام بولو
جڑا بندہ تین کم کرے گا فقیر دیاں باتاں پلے بن کے لے جائے میرے سونیاں باتاں تیرے کم آن گیاں میرا آقا علیہ السلام فرماتے ہیں جڑا بندہ تین کم کرے گا المکس فی المساجد بعد الصلاة المکس فی المساجد بعد الصلاة والمشي على الأقدام إلى الجماعات وإسباغ الوضوء على المكاره اللہ دے پاک پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے جرا بندہ تین کام کرے گا توجہ کرنا ہے آقا دا فرمان نمبر 1 جرا بندہ نماز با جماعت ادا کر کے مسجد اندر انتظار کردا ہے نماز با جماعت ادا کردا یعنی نمازی بندہ ہے آقا علیہ السلام فرمان دینے نماز دی پابندی کرنے والا ہے نماز دی ادائیگی کرنے والا نماز ادا کرنے والا ہے اللہ دی عبادت کرنے والا اللہ دی بندگی کرنے والا ہے مالک کائنات سامنے قیام رکوع سجدہ کرنے والا ہے میرے آقا علیہ السلام فرماتے ہیں لوگوں یہ نماز پڑھدا ہے مسجد اندر آ کے اور نماز پڑھ کے کچھ دیر مسجد اندر رک جانے والا ہے کچھ دیر مسجد اندر ٹھہر جانے والا ہے کچھ دیر مسجد اندر قیام کرنے والا ہے کچھ دیر مسجد اندر بیٹھ جانے والا ہے اللہ اکبر کبیرہ بظاہر چھوٹا جا عمل ہے لوگوں نماز پڑھ کے مسجد اندر کو 2-4 منٹ بیٹھنا کوئی 2-4 منٹ بیٹھ جانا بظاہر معمولی جا عمل ہے بظاہر چھوٹا جا عمل ہے حضرات سنیں دی عظمت کتنی زیادہ ہے امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں والمشي على الأقدام إلى الجماعات اے میرے صحابہ اپنے قدمات چل کے مسجد نو جانے والا مسجد دا سفر کرنے والا مسجد نو آنے والا نماز دی ادائیگی واسطے نماز دی پابندی واسطے اذان دی پابندی واسطے نماز واسطے مسجد نو چل کے آنے والا ہے اللہ اکبر کبیرہ تے تیسرا کم کیڑا کرنا ہے واسباغ الوضوء علی المکارہ نہ چاہنے دے باوجود اچھے طریقے نال وضو کرنے والا اچھے طریقے نال وضو کرنے والا ہے جرا کم بندہ ہے 3 کام کرے گا مسجد وچ بیٹھ کے انتظار کردا ہے چل کے مسجد نو آندا ہے اچھے طریقے نال وضو کردا ہے حضرات او دی عظمت کیسی ہے اللہ دے پاک پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں ومن فعل ذلک سنو حدیث جامع ترمذی دی میرے علماء مشایخ تشریف فرمانے ومن فعل ذلک عاش بخیر ومات بخیر عاش بخیر ومات بخیر عاش بخیر ومات بخیر وکان من خطیئته کیوم ولدته امه اللہ دے پاک پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں لوگوں جرا بندہ یہ 3 کام کرے گا اللہ اس بندے نو زندگی عزت سکون والی نصیب فرما دیں گے نبی دی زبان غلط ہو سکتی بولو ذرا سارے سوچے جے کنہ کو مسجد سفر کرنے کنہ کو مسجد نو چل کے آنے کنہ کو مسجد وچ بیٹھ کے سی ویٹ کرنے ساڑیاں مصروفیتیں ہی بڑیاں نے ساڑیاں مجبوریاں ہی بڑیاں نے ذمہ داریاں ہی بڑیاں نے دکان چھڈن نو دل نہیں کردا اپنا گھر چھوڑن نو دل نہیں کردا دوستاں دی محفل مجلس چھوڑن نو دل نہیں کردا اللہ اکبر کبھی لوگوں سنو تے آندے نال نمازی بن جاؤ مساجد نو آیا کرو مسجد نال آباد کرو مسجد نال محبت کرو مسجد نال دل لگا لو مسجد اندر بیٹھیا کرو وضو کریا کرو میرے آقا دا فرمان جڑا بندہ یہ 3 کام کرے گا عاشا بخیرین اللہ سکون والی زندگی دیں گے عاشا بخیرین عزت والی زندگی عاشا بخیرین شان والی زندگی عاشا بخیرین ایمان والی زندگی عاشا بخیرین لوگوں برکت والی زندگی اور سنو میرے محبوب پیغمبر دا فرمانے وبعد بخیرین جرا بندہ یہ 3 کام کرے گا موت آئے گی تو خاتمہ بالایمان ہو جائے گا ایمان تے موت آئے گی میں دعا ہی کر سکنا الہی زندگی شان والی دے دے اللہ موت ایمان والی دے دے آمین کہہ دے ہو
اتنی اللہ دعا کی تھی، اتنی افضل دعا کی تھی، اتنی پیاری دعا کی تھی تو سے ٹاسا ماسا کوئی نہیں ہوئے۔ اللہ میں دعا کرنا، اللہ میں دعا کرنا زندگی شان والی نصیب فرما میرے اللہ، موت ایمان والی نصیب فرما۔ لوگوں ایمان والی موت کو معمولی بات ہے، ایمان والی موت کی سبحان اللہ کیا بات ہے۔ اور سنو میں صحیح بخاری دی حدیث پیش کر دیں امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تکلم فرمایا من مات وهو يعلم انه لا الہ الا اللہ دخل الجنہ۔ دوسری روایت صحیح البخاری دی اندر من کان آخر کلامہ لا الہ الا اللہ دخل الجنہ۔ اللہ دے پاک پیغمبر علیہ السلام فرماتے ہیں لوگوں جس بندے دا خاتمہ بالایمان ہو جائے گا، نمازی بندہ ایمان والا ہے، مسجد میں عبادت کرنے والا ایمان والا ہے، مسجد میں بیٹھن والا ایمان والا ہے، اچھے طریقے میں وضو کرنے والا ایمان والا ہے۔ میرے آقا علیہ السلام فرماتے ہیں لوگوں جس بندے نو ایمان تے موت آئے گی، ادھر موت آئے گی، اللہ جنت دا داخلہ نصیب فرما دیں گے۔ میں دعا کرنا اپنے واسطے سبنا واسطے، تسی بھی سارے دعا کر لو۔ اللہ اکبر کبیر، اللہ کو دعا کریا کرو کہ چھڑ کے جہان ربا میں جس ویلے جاواں کلمہ طیب پڑھ ورد سناواں آوے فرشتہ جدوں سانو لے جاننو، آوے فرشتہ جدوں سانو لے جاننو، رکھی سلامت ربا ساڈے ایمان نو، نسا دا ویلا کوئی دکھ نہ پاوا، چھڈ کے جہان ربا میں جس ویلے جاواں کلمہ طیب پڑھ ورد سناواں۔ میں سبن واسطے دعا کر لگا اللہ ایک باری اپنا کر دکھال دے، پھر کہہ دو آمین۔ اللہ تو میری شخصیت نو نہ دیکھی، اللہ میں نے اپنی غلطی دا کمزوری دا مسٹیک دا پورا احساس ہے میرے شاہ، پھر نبی دی زبان سچی ہے تو مسافر دی دعا رد نہیں کردا۔ اللہ میں اپنے بزرگاں تے علماء تے مشائخ تے اپنے مہماناں نے گرامی دی موجودگی دے اندر ایک مسافر ہونے دے ناتے دعا کرنا اللہ آج دے پروگرام دی برکت دے نال سبنا نو مکے بھی لے جا، مدینے بھی لے جا، آمین تے کہہ دے ہو۔ اللہ مکے بھی لے جا، مدینے بھی لے جا، ایک واری اپنا کر دکھال دے، زمزم دا پانی رج رج پیال دے، تی کے آب زمزم شفاواں میں پاواں، چھڈ کے جہان ربا میں جس ویلے جاواں کلمہ طیب پڑھ پھر سناواں، بہادر نکل جائے۔ حبیب کبریا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تکلم فرمایا ہے یہ تین کام کرنے والا عاش بخیر ومات بخیر، اللہ عزت والی زندگی نصیب فرما دیں گے، اللہ شان والی زندگی نصیب فرما دیں گے، ومات بخیر، اللہ دے پاک پیغمبر علیہ السلام فرما دیں لوگوں یہ نمازی بندہ موت آئے گی خاتمہ بالایمان ہو جائے گا۔ اور اس تو بڑی گل اور بھی سن لو، اللہ دے پاک پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تکلم فرمایا ہے لوگوں جرا بندے تین کمہ دے اہتمام کردہ رہندہ ہے وَقَانَ مِنْ خَطِيئَتِهِ وَقَانَ مِنْ خَطِيئَتِهِ كَيَوْمِ وَلَدَتْهُ أُمُّهُ برے آقا دا فرمانے کے لوگوں اس نمازی بندے نو مسجد نو آن والا مسجد وجہ بیٹھن والا تے وضو کرنے والا بندہ ہے اللہ انہیں عصمت عطا کر دینے توجہ کرنا ہے۔ اللہ دے پاک پیغمبر علیہ السلام فرمان دینے بندہ اپنے گناہوں کو لو ایسے پاک ہو جایا کردہ ہے، ایسے صاف ہو جایا کردہ ہے۔ میرے آقا دا فرمانے کے لوگوں جویں اج یہ دی ماں نے نو دنیا تے جنم دیتا ہے
تسی سمجھیا ہی نہیں نماز دی اہمیت نو غصہ نہ کرے جے معاشرہ کھے ترقی کرے کھے معاشرے دی صلاح ہوئے آئے اللہ سارے گھراں دے گھر بے نماز نے محلہ دے محلے بے نماز نے گلیاں دی گلیاں بے نماز نے تے خاندانہ دے خاندان بے نماز نے اور قرآن کانفرنس دا پیغام لے کے چلے جاؤ اور نمازی بن جاؤ نمازی بن جاؤ اللہ اکبر کبیرہ سارا ٹبر بے نمازاں دا اور لوگوں جتے سارے بے نماز ہوون اوتھے کدی اللہ دی رحمت دا نزول ہو سکدا میں تو جت تک مشاہدہ کیتا ہے لوگوں میریاں جو گناہگار اکھاں نے دیکھی آئے جو میری ریسرچ دے میری تحقیق ہے اور تیرے معاشرے دے اندر 98% لوگ بے نماز نے 98% تو کہو گی او کیویں حضرات سنو سنو 80% لوگ ایسے نے جنہیں بالکل نماز پڑھ دے ہی کوئی نہیں سیرت جنہوں نماز دا پتہ ہی کوئی نہیں بالکل نماز دا خیال ہی کوئی نہیں پتہ ہی نہیں نماز کنوں کہیں دینے 80% لوگ ایسے نے جو بالکل نماز دے منکر نے جو بالکل نماز پڑھ دے ہی نہیں حضرات سنو 20% لوگ ایسے نے جو نماز پڑھنے والے اور انہاں 20% لوگاں وچوں 18% لوگ ایسے نے جنہاں دی نماز نبوی نماز نہیں جنہ دی نماز سنت دے مطابق نہیں جنہ دی نماز میرے آقا جیسی نہیں لوگوں جنہ دی نماز اللہ اکبر کبیرہ بدعات تے مبنی ہے جنہ دی نماز خرافات تے مبنی ہے نماز سمجھ کے نہیں پڑھ دے لوگوں 18% لوگ ہے نمازی نے لیکن اپنی ناقص نماز دے باوجود ناقص نماز دی وجہ تو وہ بے نمازہ دی طرح ہی نے لوگوں صرف 2% لوگ صحیح نماز پڑھنے والے سنت دے مطابق میرے آقا دی حدیث کے مطابق فرمان دے مطابق آرڈر دے مطابق نبی دی سیرت دے مطابق نبی دی عادات دے مطابق 2% لوگ نماز صحیح ادا کرنے والے نے میں توڑے کو انصاف دی بھیک منگنا چاہنا لوگ انصاف نہ جواب لینا چاہنا ذرا انصاف نہ جواب دیا جے جس معاشرے دے اندر 98% ٹولہ بے نمازہ دا ہوئے کیا اوتھی اللہ دی رحمت نازل ہوئے گی بولو اللہ نمازی بنا دے آمین کہہ دے ہو اللہ نمازی بنا دے اللہ متقی پرہیزگار اپنے پسندیدہ بندے بنا دے امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تکلم فرمایا توجہ کرنا سلسلہ سیدی ستجوائے نسائی شریف اندر روایت موجود ہے صحیح مسند احمد اندر روایت الفاظ نے اللہ دے پاک پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تکلم فرمایا حبب الی من دنیاکم الثلاث الطیب والنساء وجعل جعلت قرۃ عینی فی الصلاۃ توجہ ذرا میرے پاس رکھو فضیلت شیخ محترم جناب پروفیسر عتیق اللہ عمر صاحب حفظہ اللہ تبارک و تعالی تشریف لے آئے نے انشاءاللہ جو ہی الشیط جلوہ گر ہو جان گے میں اپنی بات انہوں بڑے جلدی نال قول کروں گا اور محترم قاری احمد حسن ساجد صاحب وہ بھی الحمدللہ تشریف لے آئے نے اطمینان نہ تشریف رکھو ہوشیار ہو کے بیدار ہو کے بیٹھو انشاءاللہ میری جماعت جید علماء کرام و خطبہ اعزاں انشاءاللہ اپنے اپنی باری تے اپنے خیالات اظہار فرمان گے دعائیں بھی کرو اللہ عمل دی بھی توفیق عطا فرمائے کچھ بات پلے بن کے لے آجو لوگوں سنو سنو معاشرے دی صلاح ہونی ہے نماز دی پابندی کر کے اگر معاشرے وچ نماز نہ ہوئے تے کدی معاشرہ ترقی کر سکدا بولو امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تکلم فرمایا ہے دنیا اندر زندگی گزارنے والو اس کائنات اندر تین چیزیں ایسیاں نے جنہ چیزاں میں محمد بڑا ہی پیار کرنا ہے اور لوگ توجہ کرنا میرے آقا دی پسندیدہ چیزیں میں محبوب پیغمبر علیہ السلام فرمان دینے لوگوں تین چیزیں ایسیاں نے تین چیزاں مالک کائنات نے میرے واسطے محبوب بنا چھوڑیاں ان تین چیزاں میں پیار کرنا تین چیزاں میں محبت کرنا اور توجہ فرمانا اللہ دے پاک پیغمبر علیہ السلام فرمان دینے الطیب والنساء وجعلت قرۃ عینی فی الصلاۃ اللہ دے پاک پیغمبر علیہ السلام فرمان دیں لوگوں میں محمد نو خوشبو نال بڑا ہی پیار ہے آقا نو خوشبو نال بولو خوشبو نال تے بدبو کو میرے آقا نو نفرت سی بدبو کو کائنات دے تاجدار نو
نفرت سی ایمان نہ جواب دینا اے سگرٹ نوشی تے حکے دے کش لانے اے خوشبو ہے کہ بدبو ہے بولو تو صحیح کلمہ نبی دے پڑھے تے مردی اپنی کرے محبت نہیں اے پیار نہیں لوگو سنو سنو غصہ نہ کرے جی میں تبصرے کرن دا عادی نہیں امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماندے نے لوگو میں خوشبو نال بڑا ہی پیار کرنا میں خوشبو نال بڑی محبت کرنا حضرات پیار نال بات کہنا چاہنا خوشبو نال آقا پیار کیوں کر دینے خوشبو نال محبت کس واسطے میرے آقا فرمایا کر دینے آقا آپ سراپے خوشبو آقا آپ سراپے خوشبو سبحان اللہ اللہ اکبر کبیر میں بڑی پیاری بات کر لگا ذرا پیار نہ سننا کہ لگ دے ستارے مینوں قطرے پسینے دے لگ دے ستارے مینوں قطرے پسینے دے مہک بدار جاندے مکے تے مدینے دے کیڑی خوشبو دا کمال ویکھیا جی ہو جے آمینہ دا لال ویکھیا کسے دانا حسن و جمال میرا ایمان میری جماعت عقیدہ کہ کسے دانا حسن و جمال ویکھے آئے جی خوجے آمینہ دا لال ویکھے آئے میرے آقا دا فرمائے لوگوں میں خوشبو نال پیار کرنا اور سنو حبیب کبریا علیہ السلام فرمان دینے لوگوں میں محمد عورتاں دی ذات نال بڑا پیارے مقصد کیے لوگوں وجہ کی تھی علت کیے بات مختصر کرا میرے آقا دی آمد تو پہلے عورتاں ظلم ہندہ سیاتیاں ہندیاں لوگ عورتاں دے حقوق دے ڈاکے ڈالنے والے عورتاں وراثت کو محروم کر دینے والے عورتاں جائیداد کو محروم کر دینے والے لوگ میرے آقا تو پہلے عورتاں ڈنگراں والا سلوک ہوندا جانوراں جیسا سلوک ہوندا حیواناں والا سلوک کیتا جاندا میرے آقا دی آمد تو پہلے لوگوں معاشرے دے عورت دی کوئی حیثیت نہیں عورت دی کوئی عزت نہیں عورت دا کوئی مقام نہیں بالخصوص میرے آقا دی آمد تو پہلے لوگ بچیاں نو زندہ نو دفن کرنے والے بچیاں تی مٹی پا دینے والے بچیاں نو قتل کرنے والے بچیاں کو نفرت کرنے والے میرے محبوب پیغمبر دا فرمانے لوگو عورتاں کو نفرت کرنے والوں عورتاں تے زیادتی کرنے والوں عورتاں دے حقوق نو پامال کرنے والوں بالخصوص بچیاں کو نفرت کرنے والوں بچیاں نو قتل کرنے والوں بچیاں تے مٹی پا دینے والوں میں محمد رسول اللہ نو عورت دی ذات بڑا ہی پیار ہے سبحان اللہ نبی نے محبت اظہار کر کے بیٹی دی عزت بلند کیتا ہے عورت مقام بلند کیتا ہے عورت شان بلند کیتا ہے لوگ عورت دی رفعت بلندی نو مقام بلند کیتا حضرات سنو سنو میں بات بڑی پیار والی کرنا چاہنا امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمانے نے وَجُعِلَتْ قُرَّةُ عَيْنِي فِي الصَّلَاةِ دنیا در زندگی گزارنے والوں نماز نو مالک کائنات نے میری آنکھاں دی ٹھنڈک بنا چھڑیا ہے میں نماز پڑھنا سکون ملدا ہے میں نماز پڑھنا میں چاہت ملدی راحت ملدی عزت ملدی برکت ملدی لوگوں سی ابو داؤدی روایت ہے پیارے بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ عرضہ بیان کر دینے میرے محبوب مدنی کریم جدو بھی پریشان ہوندے میرے آقا نو کسی دکھ دا سامنا کرنا پیدایا کردہ میرے آقا فرمائے کردے سن یا بلال اقیم الصلاة ارحنا بیہا یا بلال اقیم الصلاة ارحنا بیہا میرے بلال اٹھ نماز پڑھاں گے اٹھ بلال نماز پڑھنے نماز دی پابندی دی وجہ تو نماز دی ادائیگی دی وجہ تو اللہ سانو سکون عطا فرما دینے گے وہ بات سمجھ آگئی ہوئے گی کہ نماز پڑھنا سکون دا باعث ہے نماز دی پابندی اطمینان دا باعث ہے نماز دی پابندی برکت دا باعث ہے چھٹی نہ کریا کر سستی نہ کریا کر حضرات کہلی دا مظاہرہ نہ کریا کر پابند بندہ نمازی پکا بندہ امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے سینہ تجبات مالک کائنات نے اپنا پقیدہ کلام نازل فرمایا فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم الذین آمنوا وتطمئن قلوبهم بذکر اللہ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب
ایمان والو ماشاءاللہ مرحبا. قاری احمد حسن ساجد صاحب بھی تشریف لے آئے نے, پروفیسر حضرت علامہ عتیق العمر صاحب بھی تشریف گھن آئے نے. لیکن حضرات انہاں دی واری ادوں آئے گی جدوں میں جان چھڈاں گا. بڑا میں انتظار کیتا, مرضی نال میں جان چھڈنی انشاءاللہ, بڑا میں انتظار کیتا. ہاں جی ذرا تسی دھیان نال بیٹھو انشاءاللہ گلاں میں تھوڑے کچھ کم دی کرن لگا. اللہ اکبر کبیرہ. مالک کائنات دا قرآن کے لوگوں اگر چین ملے گا, اطمینان ملے گا, سکون ملے گا تو اللہ دے ذکر نال بولو اللہ دے. اب بولو اللہ دے. اللہ دا ذکر کرو سکون ہے, اللہ دا ذکر کرو رحمت ہے, اللہ دا ذکر کریا کرو اصلاح ہوئے گی, اللہ دا ذکر کریا کرو چین ملے گا. سوال پیدا ہویا اللہ تیرا ذکر کی چیز ہے. امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے سینے دی اللہ نے قرآن نازل فرمایا. اور ذرا قرآن کانفرنس سننے والا قرآن بھی سنو. مالک کائنات دا قرآن. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اتل ما اوحی الیک من الکتاب واقم الصلاة ان الصلاة تنہی عن الفحشاء والمنکر وَلَذِكْرُ اللَّهِ أَكْبَرُ وَاللَّهُ يَعْلَمُ مَا تَصْنَعُونَ. اس آیت مقدسہ دی اندر مالک کائنات نے نماز قرآن دے کٹھیاں تذکرہ فرمایا. بات مختصر تے شارٹ کر. اللہ دا قرآن کے لوگوں نماز بھی اللہ دا ذکر تے بولو قرآن بھی, بولو قرآن بھی, بولو قرآن بھی. قرآن کانفرنس سننے والوں قرآن بھی اللہ دا ذکر ہے, بولو قرآن بھی. قرآن نال پیار ہے ماشاءاللہ. ہاتھ کھڑے کرو جنہاں جنہاں قرآن پاک دا ترجمہ یاد ہے. اوے اللہ, اوے اللہ, ہائے میرے اللہ یہ کیا بن گیا. ڈائجسٹ پڑھنے واسطے ٹائم ہے, ناول پڑھنے واسطے ٹائم ہے, گندے گندے میگزین پڑھنے واسطے ٹائم ہے, ساری ساری رات انہاں فلماں تے سٹوریاں واسطے ٹائم ہے. غصہ نہ کرنا, پیکج لگا کے لوگوں ساری ساری رات کنا وچ ہینڈ فری لے کے بک بک کرنا ہوئے تے ٹائم موجود ہے. کلمہ نبی دا پڑھنے والا ٹائم نہیں ملیا. اللہ دے قرآن واسطے ٹائم کوئی نہیں, رب دی نماز واسطے ٹائم کوئی نہیں. میں کائنات دے رب دی عظمت نو گواہ بنا کے کہنا چاہنا لوگوں جڑی قوم نماز کو دور ہو جائے, قرآن کو دور ہو جائے, او قوم کدی عزت دی زندگی پا سکتی. میں شروع چ گل کر کے آیا, سوچنا غلط سنگت وفا نہیں دیندی, بے حیائی حیا نہیں دیندی. قصور ہوندے نے ضرور لوگوں, ایویں تے قدرت صدا نہیں دیندی. اللہ اپنے صلح کرن دی توفیق عطا فرمائے. اللہ سانو کمزوریاں اور اللہ سانو گناہ وکلو پاک کر دے. اللہ زندگی شان والی دے دے, موت اللہ ایمان والی نصیب فرما دے. باقی پھر کدی سی اقول قولی ھذا وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.